بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 8 اکتوبر منگل کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اہم خبریں۔ سب سے پہلے اکتوبر بڑا بھاری پڑنے جا رہا ہے۔ حکومت نے آج اعتراف کر لیا کہ الیکشن کالعدم ہوگا، یہ اعتراف آ گیا سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گور نے خاموشی توڑی، سامنے آگے کھل کر باتیں بھی کر دیں، اور تحریک انصاف نے لانگ مارچ کی آخری کال تیاریاں شروع کر دی۔ گیم واقعی اب آخری مراحل میں جانے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف کے نوجوانوں کا ڈی چوک پر ایک بار پھر وہاں پر قبضے کی بات، اور شہباز شریف کی تنقید پر علی امین گنڈا پور نے اسمبلی میں شہباز شریف کے بیڈ روم تک پہنچنے کا اعلان کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی آمد، فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اداروں کی دوڑ شروع ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ کون کون سے فیصلے بدلیں گے، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ بشرا بی بی کی کل ضمانت کا بڑا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے جا رہا ہے، اور بلاول زرداری نے آج اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ججز میں بغاوت کی کیا خواہش ہے اور کیوں ہے، کون سے ججز پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور سابق صدر عارف علوی کی بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ ان تمام خبروں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی تحریک انصاف نے سب سے پہلے اپنی خاموشی توڑی، بیرسٹر گور بھی علی امین گنڈا پور کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے، ان تمام بیانات کی تصدیق کی، بلکہ تفصیل سے بتا دیا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا۔ آج میرا شاید انٹرویو بھی ہو ان کے ساتھ یا ان کی جماعت کے اہم لوگوں کے ساتھ، وہ ضرور سنیے گا۔ تمام معاملات میں کیا کیا چیزیں رہ گئیں وہ میں ضرور ڈسکس کروں گا۔ شیخ وقاص اور دیگر رہنماؤں نے بھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا، اور سب سے بڑھ کر جو عوام کا مطالبہ جس پر تنقید تھی کہ احتجاج کیوں روکا گیا، انہوں نے فی الفور احتجاج کی کال دے دی۔ 11 اکتوبر کو پنجاب سے احتجاج کا نیا شیڈول، اور اس دفعہ جو پنجاب کے شہروں کو چناؤ کیا گیا 11 اکتوبر کو ملتان اور سائیوال میں سب سے پہلے، یہاں پنڈی اور اسلام آباد کی طرز پر احتجاج، اس کے بعد 12 اکتوبر کو گوجرانوالا پہلوانوں کے شہر اور سرگودا شاہینوں کے شہر میں میدان لگے گا، 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں جنوبی پنجاب، اور اس کے بعد پھر 14 اکتوبر کو لاہور میں، اور سب سے اہم معاملہ لاہور اور فیصل آباد میں، اس کے بعد پھر اسلام آباد کی طرف رواں دواں۔ تحریک انصاف اپنی فرسٹریشن، لوگ جو اپنا غصہ، ناراضگی عوام کو موبلائز کرنے، پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ مل کر کال کرنے کے لیے، ان تمام معاملات پر اب تیار ہیں۔ یہ سارے قافلے رواں دواں ہوں گے، اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی، پاکستان کی جو آپ کو پتہ ہے عوام، یہ جو تنقید نظر آ رہی ہے، وہ سب مل کر اس کو جواب دے کے بھرپور طاقت سے عوام اپنا حق لینے کے لیے، اور اس کے بعد عمران خان کی فائنل کال کا انتظار بھی کرے گی۔ یہاں جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ پاکستان کی عوام کیا شرکت کرے گی اس طرح پہلے کرتی رہی؟ میرے خیال میں اب اس کے عوام کے پاس اور کوئی حل بھی موجود نہیں۔ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، اس پر انہیں اعتماد کرنا پڑے گا، یا تو اس کے علاوہ کوئی حل ہو آپ کے پاس، یا تو ساری کی ساری قیادت کو سائڈ پہ کر دیں اور عوام یہ خود معاملہ سنبھال لے۔ لیکن دیکھیں، کسی نہ کسی کو تو لیڈ کرنی ہے۔ اس وقت جو دستیاب بہترین وسائل جو آپ کے پاس موجود ہے، انہی سے آپ نے کام چلانا ہے۔ علی امین گنڈا پور ہی تحریک انصاف کی بہترین چوائس نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں، احتجاج سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ ڈی چوک کے معاملے سے عمران خان کا علی امین گنڈا پور پر بھرپور اعتماد، چاہے وہ پنڈی میں، لاہور میں اور ڈی چوک میں نہیں پہنچا، لیکن عمران خان سے جب بھی ملاقات ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ علی امین میرا سپاہی ہے، وہ میرا وفادار ہے، اس کی حکومت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات آپ کو یاد ہوں گے۔ تو اگر ہم مثال کے طور پر سے مائنس بھی کر دیتے تحریک انصاف کی قیادت، جو احتجاجی معاملات ہے، پھر وہ کون سنبھالے گا؟ کیا بیرسٹر گور سنبھالیں گے احتجاجی معاملات؟ عمر ایوب سنبھالیں گے؟ سلمان اکرم راجہ سنبھالیں گے؟ تو یہ احتجاجی تحریک چلانا، دیکھیں جذبات اپنی جگہ، ناراضگی، غصہ، تنقید، یہ سب کچھ حقیقت ہے، لیکن عمران خان نے اگر اس پر اعتماد کیا تو اس کی وجہ ہے، ایک تو وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے، خیبر پختونخوا کا صوبائی صدر بھی ہے، پارٹی کا صوبے کا اکثریت ہے، 2/3 کی وسائل موجود ہیں، 4 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے، دلیر آدمی ہے، یہ تو ہم مانیں گے، ناراضہ بے شک ہو، تنقیدہ بے شک کرے، لیکن ماضی میں خان کے ساتھ ڈٹ کر یہ کھڑا ہوا، اس نے ثبوت دیا اور بال تک اس کے کاٹے گئے۔ لیکن اب 2-3 دفعہ اگر یہ احتجاج میں نہیں پہنچا یا معاملات اگر آپ کی مرضی سے نہیں ہوئے، تو پھر بھی اگر عمران خان کا اس پہ اعتماد ہوا تو پھر کیا ہمیں تنقید میں یہ ڈیلیٹ ساری کرنی پڑیں گی، ٹویٹس وغیرہ سب کچھ؟ جب تک یا تو اس کا میرے حال میں متبادل نہیں ملتا، خاموشی اختیار کریں۔ تحریک انصاف کی دیکھیں کچھ نہ کچھ اسٹریٹجیز البتہ انہیں بنانی ہوں گی۔ ایک تو یہ عمران خان کے ساتھ جو کمیونیکیشن لائن اس وقت کھٹی ہوئی ہے، اسے فی الفور بحال کرنا ہوگا، اور دوسرا دیکھیں عمران خان کے جو بیانات میڈیا میں پہلے وکلا کی صورت میں آتے تھے، اندرون خانہ سے آ جاتے تھے، کچھ فیملی سے آ جاتے تھے، اب وہ رکنے کا بڑا نقصان ہے، اور یہ ساری کنفیوژن پیدا ہی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ احتجاج کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارے معاملات۔ اور علی امین گنڈا پور کی جو باقی خان سے ملاقاتیں ہیں، اس میں میرے خیال میں ان کے ساتھ 3-4 لوگ ضرور جائیں، پولیٹیکل کمیٹی میں ضرور معاملہ آئے، تاکہ علی امین گنڈا پور کو اگر گرفتار کر لیں، مسنگ ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو، تو کم از کم پیچھے ان کی قیادت سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہو۔ اس وقت میں حقیقت میں سوچ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، تو پیچھے کون ہے؟ اب ورکرز میں دیکھیں صدام بڑا اچھا ورکر ہے، شوکت بسرا بڑا اچھا رہنما بھی ہے، ورکر بھی ہے، بولتا بھی ہے میدان میں، طیبہ راجہ ہیں، سنم میں بہت سارے نوجوان ہیں، لیکن کیا یہ لوگ تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں لیڈنگ فرنٹ رول پر؟ تو یہ جواب مشکل ہے، کیونکہ حقائق یہی ہیں
کہ ناراضگی تنقید اپنی جگہ، لیکن احتجاج کا جو فیصلہ ہو، جو کال کا معاملہ ہو، تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس پہ میں ماضی میں بھی تھوڑا دیکھ رہا تھا کہ 2013 سے دیکھ رہا تھا جب 126 دن کا دھرنا عمران خان نے ختم کیا تو لوگ ناراض تھے کہ دھرنا ختم کیوں کر رہے ہیں. پھر عدم اعتماد بھی جب ہوئی تو اس وقت بھی لوگوں کی خواہش تھی کہ عمران خان فی الفور جنرل باجوہ کو عہدے سے ہٹا دیں، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. حتیٰ کہ عوام جو تھی وزیر اعظم ہاؤس کو اس وقت گھیراؤ کرنا چاہتی تھی، لیکن عمران خان نے منع کیا. بلکہ اسمبلیوں سے آپ کو یاد ہوگا استعفے جو دیے گئے تھے اس پہ بھی لوگ نہیں مان رہے تھے کہ استعفے کیوں دے رہے. کئیوں نے پھر بعد میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں نہ توڑنے کا بھی بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. بلکہ 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا وہ عمران خان نے جب منسوخ کیا اینڈ ٹائم پیک پہ آ کے کہ بدامنی کا خطرہ تھا، اس وقت بھی لوگ خوش نہیں تھے، تنقید بڑی ہوئی. تو یہ سارے فیصلے ایسے ہیں جو وقتی طور پر عوام کو مختلف نظر آتے ہیں اور لیڈرشپ اسے مختلف اینگل سے دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ جلسے میں جائیں کبھی، جو نیچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں انہیں جلسہ اور طرح نظر آ رہا ہے، جو اوپر سٹیج پہ ہوتے ہیں انہیں اور طرح نظر، جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے. یا اس طرح بلکہ باکسنگ کے میچ دیکھ لیں، پہلوانی کے میچ دیکھ لیں، اس میں جو پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں اندر یا ان کی جو ٹیم ہے رنگ میں، انہیں معاملہ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، جو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے ذرا تھوڑا سا سوچا کریں. احتجاج آپ لوگوں کا ریکارڈ ہو چکا ہے اور یہ بڑا اچھا کیا آپ لوگوں نے جو پریشر ڈیولپ کیا. اس تنقید سے اب یہ فائدہ ہوگا کہ اب یہ سوچیں کہ بھی نہیں ادھر ادھر ہونے کا کوئی، اور یہ اب فیصلہ کن مراحل کی طرف جائے گا. لوگوں کی جو خواہش ہے کہ حالات بدلیں تو وہ بدلنے جا رہے ہیں. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اب سے 15-16 دن کا معاملہ ہے سارا. یہ 17 دن بلکہ 16 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. عدلیہ کا سیاہ ترین دور، ایک جو گہری تاریک رات تھی، اس کا ایک بڑا پہر انشاءاللہ ختم ہونے جا رہا ہے. قاضی کی رخصتی کے بعد انشاءاللہ یہ معاملات آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ویسے تو دیکھیں قاضی صاحب کی مظالم کی چارج شیٹ بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو سب سے بڑا حکومت کو خطرہ اور خوف ہے وہ جو خواجہ آصف نے آج اعتراف کیا اپنے منہ سے. اس نے کہا ہمیں یقین ہے اکتوبر میں الیکشن کا آڈٹ ہوگا، 8 فروری کے الیکشن پر تمام پٹیشنز انصاف اور قانون پر آئیں گی تو پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ خود مان رہا ہے. اب باقاعدہ طور پر سے آپ پسپائی کہہ لیں، اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ آئینی ترامیم اور قاضی فائز کو لانا اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے. خواجہ آصف نے یہ بات جو اعتراف کی کہ منصور علی شاہ ان فیصلوں کو آ کر بدلیں گے، اور پھر یہی بات حامد علی خان قاضی کے بڑے قریبی ہیں اور بھی قاضی کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قاضی کے جتنے بھی غیر منصفانہ فیصلے آپ کو نظر آئے یہ چیف جسٹس ریوزٹ کرے گا. جس طرح اس نے عمر بندیال کے فیصلے بدلے، ان کی دوبارہ سنوائی ہوگی، اس میں سب سے بڑا اور اہم فیصلہ الیکشن سے متعلق، دھاندلی سے متعلق، لیول پلینگ فیلڈ جو چھینی گئی اس سے متعلق، بلے کا نشان، مخصوص نشستوں کا معاملہ، خیبر پختونخوا سینٹ کے انتخابات، یہ جو آرٹیکل 63 فلور کراسنگ کی اس نے ابھی منظور کی، اراکین کو آزاد قرار دیا کہ جہاں مرضی فلور کراسنگ کے لیے ووٹ ڈال دیں. پھر اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اس کی کمیٹی کا قانون ہے، آرڈیننس ہے صدارتی، آئینی عدالتیں، اور سب سے بڑھ کر عمران خان کے انسانی حقوق کے حوالے سے جو خطوط سپریم کورٹ کو لکھے جو قاضی نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے، جس پر یونائٹڈ نیشن کی ورکنگ کمیٹی کے 21 صفحات کا خط، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خطوط، اور اب اقوام متحدہ میں جو خان کا کیس جا رہا ہے. تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جس پہ حکومت نے دن رات ایک کر کے تمام انسانی، غیر انسانی، انصاف، عدل و قانون کی دھجیاں بکھیر کے اس نظام کو محفوظ کرنے کے لیے ساری واردات کی، قاضی کو روکنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوگی. تو قاضی صاحب کا جانا اب ٹھہر چکا ہے. اب وہ بس ان کے جو قریبی، بہت ہی قریبی لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر ہے، کنفرم کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت توسیع نہیں ہو رہی. تو اب انہوں نے کس ملک میں جانا ہے، اب یہ معاملات شروع ہو جائیں گے، ریٹائر ہو کے کہاں جائیں گے، اور تاریخ جب لکھی جائے گی تو یقین کر کے مظالم ہوں گے، قاضی صاحب کے بڑے لمبے چوڑے مظالم. اور قاضی صاحب کا جانا اس وجہ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ میں باقاعدہ طور پر، یہ میں کوٹ ان کوٹ کسی کو کہہ رہا ہوں، ان کا کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ طاقتور ہو کے دوبارہ ہمارے سامنے آئے، کیونکہ ماضی میں غلطی نواز شریف کے ساتھ کر چکے ہیں، چیف جسٹس تھا سجاد علی شاہ اس کے ساتھ کر چکے ہیں، افتخار چودھری کا معاملہ دیکھ چکے ہیں. اور افتخار چودھری کے معاملے میں تو دیکھیں اس وقت صدر مشرف آرمی چیف بھی تھا، اس کے ساتھ ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ایس آئی، سارے وردیوں والے، اس کے ساتھ وزیر اعظم شوکت عزیز بیٹھ کے اسے منا رہے تھے اور انکار کر رہا تھا. تو قاضی کا سب کو پتہ ہے نفسیاتی مریض کا دماغ گھوم سکتا ہے، کسی وقت بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور ویسے بھی جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا، اب ان کی ضرورت تو نہیں ہے. سب سے بڑا تو ان سے کام لے لیا گیا تھا کہ ججز کو کنٹرول کرنے کا، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے. اور اسی لیے آج دیکھیں بلاول نے جو بات کی ہے، اعتراف کیا ہے کہ منصور شاہ صاحب کے آنے کے بعد سب سے بڑا اسے اعتراض جو ہے کہ یہ جو ججز ہیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. یعنی بلاول چاہتا ہے کہ ججز کنٹرول میں ہوں، یہ بلکہ بغاوت کریں اس کے خلاف. تو منصور علی شاہ صاحب کے تعاون، لیکن سپریم کورٹ کی جو اکثریت ہے اس وقت وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے. اور آج میری بڑی اہم بات چیت بھی ہوئی، اس میں بھی ذمہ دار لوگوں کا کہنا تھا کہ جو جسٹس یحییٰ فریدی ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، یہ لوگ بھی جسٹس منصور علی شاہ کے کیمپ میں داخل ہو جائیں گے. جو ہی قاضی گیا سارے ادھر چلے جائیں گے. تو منصور علی شاہ ویسے بھی اسمیشر کے نام سے بڑے مشہور ہیں، ان معاملات کو سنبھال سکتے ہیں. اور قاضی صاحب کو تو ویسے رخصت کرنا لازمی ہوگا، ان کے دامن میں اب سوائے نفرت کے پہاڑ اتنے بڑے ہیں جن کا وزن اٹھانا اب کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کے واحد چیف جسٹس ہے
جس سے مذہبی لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ مبارک ثانی کیس میں جو ہوا اس کی بنا پر پاکستان کے آپ کو پتہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے۔ سیاست میں آپ دیکھیں 80% پاکستانیوں کو انہوں نے مینڈیٹ چھینا، بلے کا نشان چھینا، تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی اور ایک نفرت کمائی۔ 80% بہت بڑا نمبر ہے۔ پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالا، اور یہ عالمی سطح پر بھی وہ واحد چیف جسٹس ہے جسے برطانوی سفیر نے جین میریٹ نے سریعام قصوروار ٹھہرایا۔ تو قاضی صاحب اس کے بدلے میں ملا کیا؟ نہ مدت ملازمت، نہ آئینی عدالت کے سربراہ کا، نہ ان کی عمر کی میعاد بڑھی، نہ ان کی کوئی تنخواہیں بڑھی۔ اب ساتھی ججز، وکلا، سٹاف، پاکستان کی عوام جب اتنی زیادہ نفرت کرے، اور جس نے بھی دیکھیں ان کے خلاف بات کی اسے انہوں نے نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی۔ ابھی تازہ ترین مثال عوریہ مقبول جان، مستفین کاظمی وکیل، آپ کو وہ بیکری والا نوجوان، اور بہت سارے۔ ابھی عوریہ مقبول جان کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کا کیس جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں وہ سننے پر تیار نہیں ہے۔ پہلے بھاگتا رہا، اب جب کیس ہے اس نے سننے سے معذرت کر لی صاحب، کیونکہ قاضی کے خاندان کے بارے میں انہوں نے کرپشن پہ بھائی اور والد کی بات کی۔ اب عوریہ مقبول جان کا نام جہاں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، وہاں قاضی صاحب کے نام کے سامنے بھی 4 حرف ضرور لکھے جائیں گے۔ تو بہرحال ان کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے ان کی رخصتی کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی آئینی ترامیم کے معاملے پر پاکستان بار کونسل نے بھی اپنی تحریری تجاویز وفاقی حکومت کو دی ہیں، اور اس میں انہوں نے آئینی عدالت بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور آرٹیکل 63A جو فلور کراسنگ کی شک ہے، وہ سپریم کورٹ میں قاضی نے فیصلہ دیا ہے۔ وہ انہوں نے کہا ووٹ اب ضرور گنے، لیکن جو بھی ممبر ووٹ ڈالے اسے 5 سال کے لیے نائل کر دیں۔ تو جو بھی اب تحریک انصاف کا ممبر ووٹ ڈالے یعنی دوسرے نمبر فارغ 5 سال کے لیے۔ پھر کمیٹی بنا کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ان کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور کریں، اور جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس پر انہوں نے یہ رائے دی کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو تبدیلی ہے وہ شک آپ کاٹ دیں، اس میں ریٹائرمنٹ کی عمر بے شک 68 سال کر دیں، اور جو آئینی عدالت میں 199 آرٹیکل 199 ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ جو کیس منتقل کرنے کا اختیار ہے وہ ضرور دے دیں، اور 215 آرٹیکل، یہ بڑا اہم آرٹیکل ہے، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ حذف کریں، مکمل طور پر نکالیں۔ یاد رکھیں یہ وہ آرٹیکل ہے جس میں الیکشن کمیشن کے اراکین کی عہدے کی مدت، انہیں ہٹانے کا طریقہ، ان کی مدت ملازمت میں توسیع، کیونکہ سردار سکندر سلطان راجہ کی آپ کو یاد رکھیں کہ جنوری میں یہ بھی ریٹائر ہو رہا ہے، تو ان کو ہٹانے کا طریقہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مکمل سے نکال دیں، وہ حکومت اور اپوزیشن کے پاس جس طرح معاملہ تھا اسی طرح رہے، یا آئینی عدالت میں معاملہ نہ جائے۔ اب سردار سکندر سلطان راجہ کی بھی ریٹائرمنٹ کے دن نزدیک ہیں، ادھر قاضی صاحب کے نزدیک ہیں، اس سے پہلے ایک اور ان کے جو سرپرست اعلیٰ تھے وہ بھی چلے گئے، تو اب آخری ایک ہی ایکسٹینشن رہ جاتی ہے، اس کے بعد پھر پاکستانیوں کے لیے انشاءاللہ میدان خالی ہوگا، اور اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے گا۔ ابھی سب سے بڑا معاملہ تحریک انصاف کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے نے عمران خان کی جو کمیونیکیشن لائن ہے اپنی اور ملاقاتوں پہ، وہ معاملہ سب سے پہلے اٹھانا چاہیے۔ خان کی صحت، خان کی زندگی، خان کو جو کھانے کا معاملہ ہے وہاں پہ 5 دن بجلی بند کرنے کی ابھی شہباز گل نے بات کی، ان چیزوں پر فی الفور ایکشن لیں، اور کل بشرا بی بی کا جو بڑا اہم کیس ہے اس کے فیصلے، ان کے اوپر ابھی اور کوئی کیس نہیں ہے، کل اگر فیصلہ ہوتا ہے تو ان کے بعد ان کی رہائی اور بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے تو یقین کریں پھر معاملہ انشاءاللہ خان کے لیے بڑا آسان ہوگا، کم از کم خان اس ذہنی کیفیت سے ہٹے گا اور کھل کے پھر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے جس میں فائنل کال جس کا آپ لوگوں کا انتظار ہے۔ اور اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔